سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ غاشیہ لیتے ہیں ہم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے تیرے پاس خبر ڈھانکنے والی کی. وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں. تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی. تسقیٰ من عین آنیہ، پلائے جائے گی چشموں سے ایک کھولتے ہوئے پانی کا. لیس لہم طعام الا من ضریع، لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک سے. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، جنت میں ہوں گے اعلیٰ مقام. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی بلند. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے صف در صف. وَالزَّرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مسندیں قالین پھیلی ہوئی.
افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر وہ دیکھتے طرف اونٹ کی کس طرح پیدا کیا گیا، وإلی السماء کیف رفعت، اور طرف آسمان کی کس طرح اونچا اٹھایا گیا، وإلی الجبال کیف نصبت، اور طرف پہاڑوں کے کیسے مسخر کیے گئے، وإلی الارض کیف سطحت، اور طرف زمین کے کس طرح بچھائی گئی، فذکر انما انت مذکر، پس نصیحت کرتے رہو، بے شک آپ بھی نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، کچھ نہیں ان پر داروغہ آپ، الا من تولی وکفر، مگر جو منہ موڑ جائے اور کفر کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب سب سے بڑا، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف اس کا لوٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ذمے ان کا حساب ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ لیں گے۔ کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں گرم کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کا طعام صرف خاردار جھاڑیاں ہوگا جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا، اس میں اونچے تخت ہوں گے اور جام رکھے ہوں گے، اور قطاروں میں گاؤ تکیے لگے ہوں گے، اور عمدہ غالیچے بچھے ہوئے ہوں گے، اور عمدہ قالینیں بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے، چنانچہ تو پھر آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی فوجدار نہیں، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا تو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، پھر بے شک ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورہ غاشیہ کی اب ہم تفسیر و تشریح کریں گے۔ سورہ غاشیہ کا تعارف، اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ الغاشیہ جو اس کا نام قرار دیا گیا، یعنی وہ سورت جس میں ڈھانپ لینے والی قیامت کا ذکر ہے، اور پھر اس سورت میں قیامت جو کافروں کے لیے عذاب اور آخرت میں مومنوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق کے متعلق اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ پھر سورہ غاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیتیں اور 1 رکوع اور 93 کلمات اور 384 حروف ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ غاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی، کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ڈھانپ لینے والی کہا ہے، کیونکہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانک لے گی، کوئی چیز اس سے بچ نہیں سکے گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھانپ لینے والی خبر یعنی ڈھانپ لینے والی ہے کہا، یعنی کوئی بھی انسان کوئی بھی
اللہ کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق اس سے بچ نہیں سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن کئی چہرے جھکے ہوئے پست اور ذلیل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کرتے رہے، لیکن وہ ساری محنت ضائع ہو گئی، کیونکہ وہ محنت حق کی خاطر نہ تھی، یا یہ لوگ حق پر تو تھے لیکن انہوں نے حق کو بگاڑ دیا تھا، دین کے اندر بدعت یعنی بدعتوں کو رواج دے دیا تھا، سنت پر عمل کرنے کی بجائے بدعت اور گمراہی پر عمل کرنے لگے اور خود کو حق پرست سمجھنے لگے۔ ایسے لوگوں کو پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی گرمی انتہا کو پہنچی ہوگی، اور کھانے میں ایسا کانٹے دار درخت دیا جائے گا جسے کوئی جانور بھی کھانا پسند نہیں کرتا، یعنی یہ درخت بھی توہر کی طرح نہایت ہی تلخ، بد مزہ اور ناپاک ترین ہوگا، اور بدن کا حصہ بنے گا اور نہ بھوک ہی مٹائے گا۔ یعنی وہ چیز دی جائے گی جس سے اس کو بھوک مٹانے کے لیے کھائیں گے مگر بھوک نہیں مٹے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایسی چیز سے محفوظ رکھے۔ تر و تازہ چہروں والے کون ہیں؟ گنہگاروں اور ان کو ملنے والے عذابوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک اور کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے جو جہنمیوں کے برعکس، یعنی جہنم والوں کے برعکس نہایت ہی آسودہ حال اور ہر قسم کی آسائشوں میں رہیں گے، یعنی ان کو ہر چیز کا آرام اور ان کو عیش و عشرت میں ہوں گے۔ دنیا میں جو عمل کر کے آئے ہوں گے، آخرت میں اس کے جو سو لوگ بہترین نتائج دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، یعنی ان کا اتنا اچھا رزلٹ ہوگا تو وہ دیکھ کر جو ہے سو خوش ہو جائیں گے، اور ان کو جو ہے سو بلندی پر یعنی اونچے مقام پر ایک واقع باغ میں جو وہاں پر جہاں وہ باغ میں جو بہار ہوگی اس میں ہوں گے، اور وہ بالا خانوں میں امن و سلامتی سے رہیں گے، وہاں کسی قسم کی کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کیونکہ جنتی حکمت اور دانشمندوں کے سوا کوئی بات نہیں کریں گے، یعنی بہت ہی اچھی اور یعنی حکمت والی اور عقل مندی والی بات ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہوں گے وہ لوگ۔ اس جنت میں چشمیں بہہ رہی ہوں گی جو ہمیشہ رہیں گی، یعنی ہمیشہ وہ جاری و ساری رہیں گی، کبھی خشک نہیں ہوں گی۔ اس میں اونچے اور اونچے تخت ہوں گے، پھر کھانے پینے کے لیے صف بصف پیالے، یعنی کھانے پینے کے لیے جو ہے سو پیالے ہوں گے، پھر انتظار اور طلب کی ضرورت اور تکلیف نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی چیز کی خواہش یا پھر کوئی انتظار یعنی کوئی تکلیف اس کی یعنی وہ چیز ہی نہیں ہوگی وہاں پر صرف آرام کے لیے گاؤں تکیے لگے ہوں گے، اور بہت ہی بہترین عمدہ قالینیں بچھی ہوں گی، اور سب ایک ساتھ جو ہے سو خوبصورتی کے ساتھ راحت کے ساتھ ہوں گے، یعنی زینت اور راحت کا سبب ہوں گے۔ اہل جنت جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے، یعنی دنیا میں ہم جیسے ویٹ کرتے نا کہ ارے اچھا گھر ہو، اچھا
یہ ہو، پھر یعنی انتظار کرنا پڑتا ہم کو، پھر یہ تکلیف اٹھانی پڑتی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، یا پھر کوئی خواہش ہو تو اس کی ضرورت پڑتی ہم کو، خواہش اب کوئی چیز کی دنیا میں جب ہم ہوتے تو کوئی بھی چیز کی خواہش جب ہوتی تو اس کی ضرورت ہوتی ہم کو، تو خواہش ہوتی، اور تکلیف ہوتی کہ ہم کو اگر وہ چیز نہیں ملتی اور ہم جو سو انتظار کرتے، تو ایسا نہیں ہوگا جنت میں۔ نہ انتظار کی نہ طلب کی خواہش کی ضرورت ہوگی، نہ تو انتظار کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ وہاں پر صرف آرام کے لیے گوتکیے لگے ہوں گے، پھر پینے کے لیے، کھانے کے لیے سب چیزیں ہوں گی، اور جو ہے سو جنت میں جہاں آرام کرنا چاہیں گے کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، اور ایسے ہمارے مہمان نوازی ہو، آمین۔ کائنات پر غور و فکر کی بھی دعوت دی گئی ہے اس سورہ میں، کائنات پر غور و فکر کی دعوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی مخلوق پر غور و فکر کے ساتھ نظریں ڈالے اور دیکھے کہ اس کی بے انتہا قدرت ان میں سے ہر چیز سے کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیے، آسمان کو دیکھیے، یا پھر جانور کو دیکھیے، یا ہم جیسے انسانوں کو دیکھے، کسی کو بھی نہ دیکھے، خود کو بھی دیکھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عرب میں اونٹ عام تھے، اور عام طور پر عرب میں اونٹوں کو بہت پسند کیا جاتا تھا، اور عربوں کی عام سواری یہی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس کی پیدائش پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے، اور کتنی قوت اور طاقت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود تمہارا فرما بردار اور متی ہے۔ یعنی وہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اونٹ جو ہے سو انسان کا فرما بردار ہے، اور ہر بات مان لیتا ہے۔ تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لا دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت رہے گا، یعنی تمہارے انڈر ہی رہے گا وہ۔ غور کریے یہ چیز کو، نیز پھر اس کا گوشت تمہارے کھانے کے لیے، اور پھر دودھ تمہارے پینے کے لیے، اور اس کی اون گرمی حاصل کرنے کے لیے کام آتی ہے نا۔ تو اس کے بعد آسمان کا پھر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کس قدر کس قدر بلندی پر واقع ہے، یعنی کہاں پر ہے، دیکھیے کتنا اونچا ہے آسمان، 500 سال کی مسافت پر، پھر بھی وہ ستون کے بغیر کھڑا ہے۔ اور اس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، اس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، اس کا سورج دن کو گرمی اور روشنی دیتا ہے، اور اس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں۔ غور کریے آسمان کو اللہ تعالیٰ کتنا بیوٹیفلی اس کو جو ہے سو بنایا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے سو آسمان کی طرف دیکھو اور غور کرو۔ اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، پھر اس میں جو منرلز ہے، میٹلز ہے، اور دیگر جتنے بھی منافع ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے بعد زمین کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسے ہموار کر کے انسان کے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ انسان اس پر چلتا پھرتا، کاروبار کرتا، اور اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتا۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا بغیر کسی کے بنائے ہوئے؟ یعنی یہ سب کس نے بنایا؟ اس پر غور کرو، بغیر کسی کے بنائے یہ خود بخود تو بن نہیں گیا، یہ کوئی نہ کوئی تو بنایا ہوگا، تو تم اس پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو آپ نصیحت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نصیحت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر کوئی شخص دلیل سے بات نہیں مانتا تو نہ مانے۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ نہ ماننے والوں سے زبردستی منواؤ، کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا اور دعوت دینا ہے، اور اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حساب کتاب اور جزا سزا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے ذمہ ہیں، انہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، پھر حق سے منہ موڑنے والے اور کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ابدی عذاب دے گا، یعنی جہنم میں اس کو ہمیشہ کا عذاب دے گا، جس سے وہ کسی صورت بھی بچ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، صرف آپ نصیحت کریں اور ان کو زبردستی نہ کریں۔ اب سورت کے آخر میں دعا کرنا، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ سورہ غاشیہ کی آخری آیت سننے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ یہ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آپ جو ہے سو اپنی بعض نمازوں میں بھی پڑھتے تھے، لیکن ثم ان علینا حسابہم کے جواب میں یہ جو دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر اس کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ سورہ کے آخر میں اکثر لوگ جو ہے سو یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا تو ثابت ہے، لیکن یہ ثم ان علینا حسابہم کے جواب میں یہ دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر اس کا پڑھنا درست نہیں۔ اب آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے کیا ہے، یعنی اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، ڈیمانڈس کیا ہے، یہ اس سورے کے قیامت کے کئی نام ہیں اور سب قیامت کی مختلف کیفیات پر دلالت کرتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانک لیں گی، اس مناسبت سے اس کا نام غاشیہ ہے، یعنی اس وجہ سے اس کا نام غاشیہ ہے۔ دنیا میں مال و دولت اور قوت پر فخر کرنے والے اور دین حق کو نہ ماننے والے کافروں کے چہرے قیامت کے دن جھکے ہوئے پست اور ذلیل ہوں گے، اور پھر ایمان والے راحت آرام اور جو ہے سو جاری چشموں میں ہوں گے، کھانے پینے کی بہترین سہولیات انہیں کھانے کی ان کو بہترین سہولت ہوگی، اور ہر چیز ان کو میسر ہوگی، اور وہ دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال سے راضی ہوں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور حکمت کا پتہ دیتی ہے، انہی میں سے اونٹ ہے اور آسمان ہے، پہاڑ ہے اور زمین ہے۔ انسان کو دنیا کے اطراف و اکناف میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، یعنی جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ میں جو بھی ہے اس پر غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کو لوگوں تک حق پہنچانے اور اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو صبر سے برداشت کرنے کا حکم تھا۔ ہر داعی کے لیے یہی زیادہ راہ ہے، یعنی جو بھی یہ دین کا کام کرتا ہے، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے یا داعی کا کام کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسی طرح کرے جس طرح کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو ویسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ کسی کو زبردستی حق کے قائل بنانا انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں تھی، تو ہمیں بھی زبردستی نہیں کرنا ہے۔
دین کا کام کرنا ہے، دین کو پریزنٹ کرنا ہے، لیکن زور زبردستی نہیں کرنا ہے، اور وقت کو دیکھ کر کون سے ٹائم پر کون سی بات کرنا ہے یہ جو ہے سو ہم کو کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور حکمت عطا فرما، اور صحیح وقت پر صحیح بات کر سکے، ایسی توفیق عطا فرما، آمین۔ جو لوگ حق کو تسلیم کرے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور جو حق کو ٹھکرا دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہیں، وہ اس کے عذاب سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، اچھے عمل اور بڑے اجر کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا